آپ پیدل جا رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے اس حدیث سے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پیدل جا رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا, وہ زیادہ بڑا حاجی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. کہ ہمیں تو آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس کے ماننے والے ہو. اگر آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب, جن کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہو, اگر ان کے ماننے والے ہو تو کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا؟ اور نہ صرف اجمیر شریف سے, تمام خانقاہوں سے, تمام درباروں سے, تمام سادات سے تکلیف ہے. ان لوگوں نے جو دل میں آیا وہ بول کر ویڈیوز وائرل کر رہی ہے. یہ آپ لوگ سمجھیں, جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بڑھائیں. آپ لوگوں کو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے, اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے, ان کی بارگاہوں سے, ان کے درباروں سے, تمام ولی اولیاء کی بارگاہوں سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید فضل معین چشتی بارگاہ حضور سرکار غریب نواز اجمیر شریف سے آج یہ خاص ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ حضور سرکار غریب نواز کے آستانہ عالیہ کا ایک ویڈیو, ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے, جس کو بہانہ بنا کے کچھ لوگ تمام مسلمانوں کے بیچ ایک فتنہ پیدا کر رہے ہیں, ایک غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں. اور یہ ویڈیو خصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پہ دل و جان سے قربان ہیں. تمام عاشقان حضور سرکار غریب نواز, تمام جان نثار اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو یہ سب دیکھ کے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اور تمام خدام حضرات کے پاس فون کالز آ رہے ہیں, جس کا بھی تعلق جن سے بھی ہے وہ ان کو فون کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ہر گروپ میں, ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اجمیر شریف کے خلاف, دربار کے خلاف, سادات کے خلاف, اور ان کا دل دکھ رہا ہے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو کافی لوگ یہ بول رہے تھے کہ حضرت اجمیر شریف سے کوئی اس کا جواب. تو سب سے پہلی بات تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا, جتنے بھی چاہنے والے ہیں, جتنے بھی عاشقین ہیں, اور جتنے بھی مسلمان ہیں جو یہ دیکھ کے کنفیوز ہیں, پریشان ہیں, جو عاشق تو ہیں لیکن ان کی باتیں سن کے پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں, تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1400 سال سے سادات کے خلاف, آل رسول کے خلاف, اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف یہ باتیں چلی آ رہی ہیں. سب سے پہلے میں اس کلپ کی بات کروں گا جو کلپ آستانے سے بنا کر ایک شخص نے, جو پیدل جا رہا ہے حج کرنے, اس شخص نے اپنے موبائل سے بنوا کر اور باقاعدہ اس کو ایڈٹ کر کر, کٹ کر کے اس کو اپنے چینل پہ ڈالا. وہ ویڈیو وائرل ہوئی. تمام لوگ عقل رکھتے ہیں, اللہ رب العزت نے تمام کو عقل سلیم عطا کی ہے. آپ خود بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, حالانکہ سب نے دیکھ رکھی ہے, لیکن پھر ایک بار دیکھیں. اس میں جو بھی ہوا, حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جب وہ شخص حاضر ہوا تو ایک خدام نے, حضور سرکار غریب نواز کے غلام نے, جو ہاتھ حضور سرکار غریب نواز کے روزے سے مسح ہوتے ہیں, وہ ہاتھ محبت اور شفقت سے ان کے سر پہ رکھ کے دعا دینی چاہیے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے, اور ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں میں. پھر اس کے بعد میں جب انہوں نے اس طرح سے کیا تو انہوں نے جو بھی بولا خدام نے وہ بھی آپ کے سامنے, لیکن اس کے اندر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو ایڈٹ ہوا ہوا ہے, کٹ ہوا ہوا ہے. جب ان خدام نے کچھ بولا اس کے بعد میں آپ نے دیکھا ہے وہ ویڈیو ایک دم کٹ ہوا, اور جو خدام ان کو دعا دے رہے تھے وہ ایک دم وہاں سے اس ویڈیو میں سے غائب ہو گئے. اور پھر خدام حضرات نے ہی دستار کی اور
ان کو وہاں سے رخصت کیا. تو لہٰذا وہ بیچ کا جو ویڈیو کٹ ہوا ہے وہ انٹینشنلی کٹ کیا گیا ہے. اس بات کو سمجھیں. اب ہم بتاتے ہیں اس کے بیچ میں کیا ہوا. وہ ہونے کے بعد میں ان کو بڑے ہی پیار سے سمجھایا, جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو سمجھایا گیا کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جب یہاں پر کوئی آتا ہے تو ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں اور ایسے ہی دعا ہوتی ہے. بڑا پیار سے سمجھایا. اس کے بعد میں پھر دستار کی, لیکن وہ ساری چیزیں انہوں نے کٹ کر دی, کیونکہ ٹی آر پی کے لیے تو آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہر شخص ٹی آر پی کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے. تو ایک ایسا شخص جو یوٹیوبر ہے, کافی ویڈیوز پہلے بھی ڈال چکا ہے, کافی بلاگز ہیں اس کے یوٹیوب پہ, جو شادیوں میں گانے گاتا تھا. آپ یہ پہلے ویڈیوز دیکھیں کہ وہ شخص کیا کرتے تھے, اس کے بعد میں آگے بات کرتے ہیں. اب جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیوز دیکھے, بہرحال جو بھی اعمال تھے, جو بھی لائف سٹائل تھی, ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. لیکن ایک یوٹیوب پر کنٹینٹ چاہیے, روز ڈالنا ہے کیونکہ ٹی آر پی چاہیے. تو ایک ایسی چیز اس پہ ڈالی گئی اجمیر شریف کی خاص کر کے, کیونکہ اجمیر شریف ایک ایسا دربار ہے کہ جب بارگاہ غریب نواز کا نام آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چاہنے والا, ہر عاشق اس کو بڑے غور سے دیکھتا ہے, اور وہ بہت جلدی وائرل ہوتی ہے وہ چیز. تو بہرحال جس انٹینشن سے کیا وہ آپ سب سمجھ ہی رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی یہ وہ دربار ہے, یہ وہ مالک ہیں کہ خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں. اس کے بعد بھی ہمارا کام دعا کرنے کا ہے. تمام خدام حضرات یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے سفر کو کامیاب کرے اور اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول فرمائے. نائب النبی عطائے رسول حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو بھی ہوا, غریب نواز معاف کرنے والی ذات ہیں. جہاں تک بات حاجیوں کی ہے, ہر سال لاکھوں لوگ حج کرنے جاتے ہیں, اور کئی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں حاضری دے کے پھر اس سفر میں ہم داخل ہوں. پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیں اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد پھر ہم حج کے سفر میں داخل ہوں. تو جتنے بھی حاجی ہر سال بارگاہ غریب نواز میں یہاں پر حاضر ہوتے ہیں, ان کے لیے تمام خدام حضرات دعا کرتے ہیں, جس طرح سے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور جو ہوا وہ خیر آپ کے سامنے ہے. حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت غریب نواز کی وصالت سے تمام کے سفر کو مبارک فرمائے, سب کا حج قبول کرے, اور غریب نواز کی نظریں ہر قدم پر رہیں. اور تمام لوگ پھر حاضری دے کے اپنے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. تمام زائرین حاضری دینے کے بعد اپنے اپنے گھر لوٹتے ہیں, اور پھر اس پاک سفر میں اللہ کے گھر کے طواف کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ پیدل جانے کا ثواب زیادہ ہے اور سوار ہو کے جانے کا ثواب کم ہے, یعنی کسی حاجی کا ثواب زیادہ ہے کسی کا کم ہے, تو سب سے پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی حج کرنے جائے تو یہ حکم ہے کہ سواری لے کے جائے. یہ بات ذرا غور سے سنیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ایک عورت نے نذر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں سوال کیا گیا تو آپ نے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس کے پیدل سے بے پرواہ ہے, اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے. ریفرنس ترمذی شریف حدیث نمبر 1536. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, سب کے پاس میں ہے, آپ تصدیق کر سکتے ہیں.
نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، چاہے تو کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جسے 2 شخص کے سہارے چلایا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ تک چل کر جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اس سے کہو کہ سوار ہو جائے۔ ریفرنس نسائی شریف حدیث نمبر 3883۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ پیدل جانے کا ثواب زیادہ نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ سواری لے کے جاؤ، سوار ہو کر جاؤ۔ لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں، اگر کوئی پیدل جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن حج پہ جانے کے لیے کچھ شرائط بھی رکھے ہیں اللہ نے۔ وہ حکم یہ ہے کہ جب آپ حج پہ جائیں تو حج پہ جانے سے پہلے جو بھی قرضے ہیں اس سے سبکدوش ہو کے جائیں، وہ قرضے چکا کر جائیں۔ اگر کسی سے لڑائی ہے تو وہ ختم کر کے جائیں، معافی مانگ کے جائیں۔ اگر آپ میں تکبر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، تو وہ 0% کر کے جائیں، ختم کر کے جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا ہے تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ احرام، چاہے بزرگ ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، سب احرام میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے اس حدیث سے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پیدل جا رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا، وہ زیادہ بڑا حاجی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمام لوگ برابر ہیں، تمام حاجی برابر ہیں۔ اب تیسری بات، اس ویڈیو کے بہانے یہ جو آستانے کا ویڈیو وائرل ہوا، اس کو بہانہ بنا کے تمام وہ منافقین جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے جن کو تکلیف ہے، جن کو پنجتن کے ذکر سے تکلیف ہے، جن کو حضور سرکار غریب نواز کے دربار سے تکلیف ہے، سادات اجمیر سے تکلیف ہے، اور نہ صرف اجمیر شریف سے، تمام خانقاہوں سے، تمام درباروں سے، تمام سادات سے تکلیف ہے، ان لوگوں نے جو دل میں آیا وہ بول کر ویڈیوز وائرل کیے، اور وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اسی مدعے سے TRP ملے گی، اسی مدعے سے ہمارا چینل چلے گا۔ کچھ ویوز کے لیے جو دل میں آیا آل رسول کے بارے میں وہ بولتے گئے۔ اب جہاں تک حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خدام حضرات کی بات ہے، کوئی اگر یہ سوال کرتا ہے، یہ ہمارے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم ان کو نہیں بتا رہے جنہوں نے اجمیر شریف کے خلاف یا سادات کے خلاف کچھ کہا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کو کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہاں تک کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ اے میرے رسول، تمہاری پشت پہ دین سوار ہے، اپنے سجدے کو طویل کر دو، سجدے کو بڑھا دو، تمہاری پشت پہ حسین سوار ہے۔ وہ نواسہ رسول کہ جن کو رسول اللہ نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے سواری کرائی، اس نواسہ رسول کو کہ جس کے لیے رسول اللہ نے یہ سب کچھ بتایا پریکٹیکلی بھی، اور اللہ نے جس کی عظمت دکھائی نماز کی حالت میں، اس نواسہ رسول کو جب یہ کہہ کے شہید کر دیا گیا کہ یہ باغی ہیں، نعوذ باللہ خاکن بدن، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ان کو شہید کر دیا گیا، تو کون سی بڑی بات ہے آج ان کی اولادوں کے لیے، ان کے غلاموں کے لیے یہ کہنا؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں عادت ہے، 1400 سال سے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہ چلا آ رہا ہے۔ بنی عباس کا دور گزرا جب یہ میڈیا نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، ممبر ہوا کرتے تھے،
منبروں سے اعلان ہوا کرتا تھا جب بنی عباس نے 200 سال تک مولا کائنات کی شان میں، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی، نعوذ باللہ خاکن بدن ایسے ایسے جملے کہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اہل بیت کے لیے گالیاں نکالی. کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہم ان عاشقوں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں جن کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے. یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. قرآن میں سورہ منافقون ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، یہ جو آپ کی بزم میں لوگ بیٹھے ہیں ان میں ہر شخص پاک نہیں ہے، ان میں منافقین بھی موجود ہیں. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی بزم میں بیٹھنے والے لوگ، ان میں منافقین موجود تھے، جب ان میں منافقین موجود ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ کے ماننے والوں میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو بہرحال اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ہمیں عادت ہے. کافی لوگ ہمارے کو 1400 سال سے بہت کچھ بولتے ہوئے آئے ہیں، لیکن جہاں تک بات حضور سرکار غریب نواز کے دربار کی ہے، خدام حضرات کی ہے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، تمام صحابہ اکرام ساتھ میں ہیں، اور وہ لوگ جو ظالم تھے، ظلم کرتے تھے، جو منافقین تھے، وہ سب چھپے ہوئے تھے، اس ڈر سے کہ ہم جو ظلم زیادتی کرتے تھے اب اس کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن اللہ رب العزت رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت، نہ کہ رحمت للمسلمین بنا کے بھیجا. صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے ہمارے نبی، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. تو جب فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، تو آپ نے خانہ کعبہ کے جو متولی، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہا کرتی تھی، کنجی رہا کرتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اور خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے، اور خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلے تو تمام صحابہ کھڑے یہ دیکھ رہے تھے کہ اب چابی ہمیں ملے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاعلان سب کے سامنے وہ کنجی، وہ چابی واپس حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد کی، اور یہ کہہ کے سپرد کی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کعبے کا امین بنایا ہے، متولی بنایا ہے، یہ چابی ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں، اور نسل در نسل یہ چابی، یہ کنجی تمہارے پاس ہی رہے گی. صرف اور صرف ظالم یہ چابی تم سے لے گا. ٹھیک اسی طرح حضور سرکار غریب نواز نے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، جو تمام خدام حضرات کے جد ہیں، جد اعلیٰ ہیں، جن کی اولاد میں سے تمام خدام حضرات ہیں، حضور سرکار غریب نواز نے ٹھیک اسی طرح حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آستانے کی کنجی دی، اور یہ کہہ کے دی کہ اے فخر الدین، یہ چابی، یہ کنجی ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں، اور یہ نسل در نسل تمہاری اولادوں کے پاس رہے گی، اور جو لوگ اس چابی کے لیے سوال کریں گے وہ ظالم ہوں گے. تو اب اس بات کو غور کریں، جس طرح سے خانہ کعبہ کی کنجی، خانہ کعبہ کی چابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد کی تھی اور ان کی تمام اولاد کے سپرد کی تھی، اور آج تک خانہ کعبہ کی جو کنجی ہے، جو چابیاں ہیں، وہ انہی کی اولادوں کے پاس ہیں، نسل در نسل ان کی اولاد کے پاس ہے. ٹھیک اسی طرح سے
حضور سرکار غریب نواز کے دربار کی جو کنجی ہے، آستانہ عالیہ کا جو نظام ہے، وہ 850 سال سے رسمن رواجن شرحن حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تمام اولادوں کے پاس ہے، اور تا قیامت تک ان کی اولادوں کے پاس ہی رہے گی۔ اب جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سادات کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، جب چاہیں تب آپ لوگ یہاں پر آئیں، اور یہاں پر آنے کے بعد میں ہمارا نسب، ہمارا حسب، ہمارا شجرہ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ مل جائے گا، غریب نواز کی بارگاہ میں لگا ہوا ہے۔ اگر پرانا ریکارڈ چاہیے وہ بھی مل جائے گا، کوئی اس میں تکلیف نہیں ہے، کوئی اس میں دقت نہیں ہے، آپ لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ تمام جو مسلمان ہیں، جو عام مسلمان ہیں، جن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ لوگ سمجھیں، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بڑھائیں، آپ لوگوں کو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کی بارگاہوں سے، ان کے درباروں سے، تمام ولی اولیاء کی بارگاہوں سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو طریقہ آپ کے بزرگوں کا رہا ہے اس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ اب جہاں تک حضور سرکار غریب نواز کے تمام خدامین کی بات ہے، شجرے کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضور سرکار غریب نواز کو جب ہندوستان کے لیے روانہ ہونا تھا تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک اور مرید حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کے سپرد کیا، اور حضور سرکار غریب نواز سے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، میں تمہارے ساتھ فخر الدین کو کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی فخر الدین کو اپنے سے جدا نہ ہونے دینا۔ اور حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے تاکید فرمائی، تاکید کیا کہ اے فخر الدین، میں تمہیں میرے معین الدین کے ساتھ کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی معین الدین کی خدمت سے دور نہ ہونا، اور ہمیشہ ان کی خدمت اس طرح سے کرنا کہ آج تک جس طرح سے تم نے میری خدمت کی ہے۔ تو جب حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ غریب نواز کی خدمت میں رہنا ہے، اس کے بعد سے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی غریب نواز کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ حالانکہ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، پیر زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، دینی بھائی بھی ہیں، دنیاوی بھائی بھی ہیں، لیکن جب پیر و مرشد کا حکم ہو گیا تو اس لمحے کے بعد سے جب بھی آپ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ادباً غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، خادم فخر الدین حاضر ہے۔ یہ خادم جملہ، یہ خادم الفاظ ہمیں وہاں سے ملا ہے، حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے، ہمارے جد اعلیٰ سے ملا ہے، اور خدمت کا حکم ہمیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے، اور حضور سرکار غریب نواز سے ہمارا ننیالی تعلق بھی ہے، ددیالی تعلق بھی ہے۔ ننیالی بیٹی کی طرف سے ہے، غریب نواز نے اپنی شہزادی سیدہ بی بی حافظہ جمال، جن کا روزہ غریب نواز کے آستانے کے اندر ہے، پائنتی ہے، جس کو صاحبزائی صاحب کا صحن کہتے ہیں، اس صحن میں ہے، آپ کا نکاح غریب نواز نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ سید رسی الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، ان کی اولاد میں سے تمام خدام حضرات ہیں۔ تو ہمارا تعلق ننیالی بیٹی کی طرف سے ہے غریب نواز سے، ددیالی تعلق پھوپھی زاد بھائی اور پیر زاد بھائی کی طرف سے ہے، لیکن اس چوکھٹ کا غلام، اس چوکھٹ کا خادم، اس چوکھٹ کا سگ کہنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ غلامی بادشاہی سے بڑی ہے، بادشاہی سے بڑھ کر ہے، اس لیے اس چوکھٹ کا غلام، اس چوکھٹ کا خادم ہم کہتے ہیں۔ یہ ہمارا تعلق ہے غریب نواز سے۔ جس طرح سے
خانہ کعبہ کی کنجی، خانہ کعبہ کی چابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد کی تھی اور ان کی تمام اولاد کے سپرد کی تھی، اور آج تک خانہ کعبہ کی جو کنجی ہے، جو چابیاں ہیں، وہ انہی کی اولادوں کے پاس ہیں، نسل در نسل ان کی اولاد کے پاس ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حضور سرکار غریب نواز کے دربار کی جو کنجی ہے، آستانہ عالیہ کا جو نظام ہے، وہ 850 سال سے رسماً، رواجاً، شرحاً حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تمام اولادوں کے پاس ہے، اور تا قیامت تک ان کی اولادوں کے پاس ہی رہے گی۔ اب کافی لوگ، ہمیں معلوم ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کے کافی لوگ کمنٹس کریں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارا کام حق بتانے کا ہے، سادات کا کام حق بتانے کا ہے، ماننا نہیں ماننا آپ لوگوں پر ہے۔ اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا کی ہے، اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اگر وہ بھی بغضیت کا چشمہ اتار کے دیکھیں گے، بغض کا چشمہ اتار کے دیکھیں گے، تو ان کو سچ نظر آئے گا۔ اگر کسی کو بھی اس وقت اگر یہ جاننا ہے کہ ہمارا شجرہ نسب کہاں ہے، کیا ہے، تو بالکل یہاں پر آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا میں اس طرح سے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جتنے بھی عاشق ہیں، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان کے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا ایک بات، آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ساری آدم کی اولاد ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو، تو ساری آدم کی اولاد کو چھوڑ دینا اور علی کے پیچھے ہو جانا، کیونکہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو ذرا اس بات پہ غور کریں کہ کس طرح سے علی کے پیچھے رہنا ہے۔ اگر علی کے پیچھے رہنا ہے تو امام حسن علیہ السلام کے پیچھے رہیں، امام حسن علیہ السلام کے پیچھے رہنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہو جائیں، امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہونا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے پیچھے ہو جائیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے پیچھے ہونا ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام کے پیچھے ہو جائیں، ایسے علی کی اولاد کے پیچھے رہو۔ لہٰذا اگر اس کو خلاصہ کر کے بتائیں تو رسول اللہ کی اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ساری آدم کی اولاد ایک طرف ہو جائے، تو تم ساری آدم کی اولاد کو چھوڑ دینا اور علی کی اولاد کے پیچھے رہنا، کیونکہ وہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہاں پر نائب النبی، عطائے رسول، آل نبی، اولاد علی علیہ السلام کی بارگاہ ہے، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اور جو آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے اس طریقے پہ قائم رہیں۔ جہاں تک بات کچھ ویڈیوز کی ہے یوٹیوب پہ، وہ ہمارے پاس میں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بھی ہیں۔ جو لوگ بکواس کر رہے ہیں، زیادہ تر ان کے نام کے آگے رضا لگا ہوا ہے، انہوں نے رضا لگا رکھا ہے، ان کا تعلق بریلی شریف سے ہے۔ تو میں ان کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس کے ماننے والے ہو۔ اگر آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب، جن کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہو، اگر ان کے ماننے والے ہو تو کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا، یہ نہیں جانا کہ انہوں نے سادات کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی جھوٹے سے بھی اگر یہ بول دے کہ میں سید ہوں تو آپ پر اس کی تعظیم واجب ہے۔ یہ تو ہے ان کا طریقہ، آپ کس کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھوٹے سے بھی اگر سید کہہ دے تو اس کی تعظیم واجب ہے، آپ آل رسول کی بارگاہ کے لیے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، سادات کے خلاف انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں، تمام خدام حضرات بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت تمام کو عقل سلیم عطا کرے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے، ظالموں کی، حاکموں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز کی وصالت سے جو حاجی حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔